الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کورس جاری ہے۔ آج ہم اپنے کورس کے سلسلے میں تیسرا سبق پڑھیں گے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی سبق مس نہ کریں، اس لیے کہ یہ اسباق آپس میں مربوط ہے، اس لیے اگلا سبق سننے سے پہلے پچھلا سبق ضرور سنا کریں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ جدید مغربی فکر و فلسفہ کے خطرناک ہونے کی وجوہات۔ جدید مغربی فکر و فلسفہ کیا ہے، اس کو تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ کچھ وجوہ سے اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ فلسفہ اس قدیم یونانی فلسفے سے زیادہ خطرناک ہے؟ بنیادی طور پر اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مغربی فکر و فلسفہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جو قدیم یونانی فلسفہ تھا وہ غیر مربوط سا تھا۔ اس میں یا تو الہیات سے متعلق فلاسفہ نے اپنی آراء دی تھی، یا اس کی چند جو شاخیں تھیں فلسفے کی اس سے متعلق باتیں ہوتی تھی، جبکہ جدید مغربی فکر و فلسفہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جو کسی بھی بالاتر ہستی کا منکر ہے، جو کسی خدا کو، کسی گاڈ کو، کسی بھی مابعد الطبیعی ذات کو نہیں مانتا، جو ہر طرح سے اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار سمجھتا ہے۔ اب یہ جو مغربی فکر و فلسفہ ہے، یہ اس انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، گھر سے لے کر بازار تک، معاشرے سے لے کر ریاست تک، زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ تو یوں یہ فکر جو ہے نا، اسلام سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ اس کا ہر ارجز اسلام کے ہر ارجز سے ٹکراتا ہے، کیونکہ اسلام بھی ایک نظام حیات ہے۔ تو اس لیے یہاں کوئی چند افکار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک نظام حیات کا دوسرے نظام حیات سے تصادم کا مسئلہ ہے۔ ایک ایسے انسان جو بالکل خدا سے آزاد ہو کر اپنی زندگی تشکیل دے رہا ہے، اس انسان کا تقابل ہے اس انسان سے جو وحی کی روشنی میں اپنی نظام زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ دو نظاموں کا اور دو جو ایک ضابطۂ حیات ہے ان کا تقابل ہے اور ان کا مقابلہ ہے۔ تو یہ چند فکروں کا، یہ چند چیزوں کا مسئلہ نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مغربی فکر و فلسفہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ جو قدیم یونانی فلسفہ جب اسلامی معاشرے میں رائج ہوا، جس کی ہم نے مختصر سی تاریخ آپ کو بتائی تھی، وہ صرف درسگاہوں تک محدود تھا۔ یہ جو علم کی دنیا سے وابستہ افراد تھے ان تک محدود تھا، جبکہ جدید مغربی فکر و فلسفہ کا دائرہ عالمگیر ہے۔ ہر شعبے سے وابستہ افراد سے متاثر ہوئے، خواہ وہ فلسفہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، خواہ وہ اس فلسفے سے متعارف ہے یا نہیں وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغربی میڈیا نے اس فکر و فلسفے کو بڑے منظم طریقے سے، اس کو اپنے فکر و فلسفے کا نام دیے بغیر ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، اخبارات، رسائل، کتب کے ذریعے بڑی سطح پر پھیلایا۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ فکر قدیم یونانی فکر سے زیادہ زہریلی اور خطرناک ہے، کیونکہ قدیم یونانی فکر صرف اہل علم تک محدود تھی، جبکہ یہ ایک عام کسان سے لے کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور وہ مغربی فکر و فلسفے سے متاثر ہیں، ان کا ذہن اس کے مطابق بنا ہے، لیکن انہیں خود نہیں پتہ۔ تو اس لیے یہ اس یونانی فلسفے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے
کہ مغربی فکر و فلسفے کے پیچھے مادی قوت ہے۔ دیکھیں، جب قدیم یونانی فلسفہ ترجمہ ہو کر مسلمان معاشرے میں آیا تو اس وقت مسلمان ایک غالب قوت تھے۔ اس فلسفے والے یا تو معدوم تھے، یونانی تھے ہی نہیں، یا مغلوب تھے، اگر تھے بھی صحیح، مثلا رومی، بابل، یا جس طرح ہندوستان کے جو فلسفہ وہاں سے آیا، تو یہ اکثر قومیں مغلوب تھی۔ تو اصول یہ ہے کہ غالب جب مغلوب کی چیز اپناتا ہے تو اتنا متاثر نہیں ہوتا، ہاں جب مغلوب قوت غالب کی چیز اپناتا ہے تو زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو مغربی فکر و فلسفہ ہے، یہ جہاں سے پھوٹا ہے نا، مغرب سے، وہ پوری دنیا کا حاکم ہے، عسکری بھی، سیاسی بھی، معاشی بھی، ہر اعتبار سے مغرب ایک بالادست قوت ہے۔ تو مغرب کی اس بالادستی نے اس فلسفے اور اس فکر کو ایک تازگی بخشی ہے، اس کو بظاہر ایک عمدہ بنا کر پیش کیا ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، اس کو اپنانے میں لوگ فخر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ امیر اور طاقتور انسان کی جھوٹی بات بھی ایک غریب اور لاچار کی سچی بات سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ تیسری دنیا کے ممالک میں بڑے زور و شور سے پھیلا ہے۔ تو اس کے پیچھے کس کی قوت ہے؟ ان کی مغرب کی مادی قوت ہے، جو اس کو پروموٹ کر رہی ہے، جو اس کو پھیلا رہی ہے، اور جو اس کو عمدہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو جدید مغربی فلسفہ ہے، اس نے کچھ خوشنما نعرے اور اصطلاحات اپنائے، ان کی آڑ میں اس نے خطرناک افکار پھیلائے۔ ہم مثلا ہر انسان کو آزادی دے دو، مساوات، برابری ہو، ترقی ہو، روشن خیالی ہو، فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، انسانی حقوق، ان سب اصطلاحات کو ہم انشاءاللہ فرداً فرداً پڑھیں گے۔ اب یہ خوشکن نعرے، یہ نعرہ اب اگر ایک آدمی آپ کو چوک میں کھڑے ہو کر کہے کہ آپ انسانی حقوق کو پورا کریں، تو ہر انسان کی دل کی آواز ہے کہ واقعی انسان کے حقوق تو پورے ہونے چاہیے۔ جب ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا ہے کہ بھائی انسانوں میں مساوات ہونی چاہیے، تو ہر آدمی کی دل کی آواز ہے کہ واقعی برابری ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو حالانکہ ان نعروں کا اصل کیا مفہوم ہے اور ان کے پیچھے کون سا فلسفہ کار فرمائے، وہ اور چیز ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ خوشنما نعرے تھے تو یہ مقبولیت پا گئے اور یہ فلسفہ بڑے پیمانے پر پھیلا۔ پانچویں ایک اس کے خطرناک ہونے کی وجہ یہ کہ جدید فلسفے نے اسلامی اصطلاحات کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، یعنی صرف اس نے اپنے اصطلاحات نہیں پھیلائے، اسلامی اصطلاحات کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جو مستشرقین ہیں یا جو اس فلسفے سے متاثر تجدد پسند حضرات ہے، تو انہوں نے اسلام کو ہی اس طور پر بنا کر پیش کیا، ایسا اسلام ترتیب دینے کی کوشش کی جو مغربی فکر و فلسفہ سے ہم آہنگ ہو اور اس کی بنیادوں کے موافق ہو۔ تو ہے تو بظاہر اسلام، اسلامی اصطلاحات بھی ہیں، نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، جہاد کا نام ہے، لیکن ان کی شکلیں اور ان کے مفاہیم ایسے بگاڑ دیے گئے ہیں کہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ دراصل اس مغربی فکر و فلسفے کا ہی دوسرا ایڈیشن ہے۔ یعنی اس نے یہ کیا ہے، مغربی فکر و فلسفے نے، کہ اس نے اپنی فکر اسلامی اصطلاحات کے لباس میں بھی پھیلائی، تو اس لیے یہ زیادہ پھیل گئی، کیونکہ مسلمان تو اسلامی اصطلاحات اور اسلام کی چیزوں کو ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو اس نے انہی کی آڑ میں اپنی فکر پھیلائی۔ تو یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، تو مجھے امید ہے اس چیز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چھٹی وجہ جو ہے کہ ہر فکر میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو انسانی فکر ہوتی ہے، تو جدید مغربی فکر و فلسفے کی خامیاں پوری طور پر سامنے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فکر کے جو حاملین ہیں انہوں نے ہوشیاری اور چالاکی سے اس کی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھی بھی تو اسے پروپیگنڈے کے زور پہ دبا دیا گیا۔ مثلا آپ اس کو دیکھیں، یہ جو دنیا میں بڑے بڑے سیاسی مظالم، یہ جو معاشی جال بچھائے گئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں اور بڑے بڑے ساہوکاروں کی شکل میں، یہ جو غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی 80% آبادی کے پاس صرف 20% دولت ہے،
اور دنیا کی 20% آبادی کے پاس پوری دنیا کی 80% دولت ہے. یہ اتنا بڑا فرق جو ہے، دولت صرف چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی. یہ چند ہی، اگر اس پوری دنیا کے کھرب پتیوں کا ایک ڈیٹا نکال لیا جائے تو وہ چند سو نہیں ہوتے. تو یہ چند سو مل کے یہ اس پوری اربوں کی آبادی کو چلا رہی ہے. وہ اربوں کی آبادی کے جو وسائل ہے وہ ان چند سو میں مرتکز ہو کر رہ گئے. یہ سامنے نہیں لائے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس فکر کی خامیاں سامنے آئیں گی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس فکر کی خامیاں اور اس کے تاریک پہلو سامنے نہ آئیں. 7ویں وجہ یہ ہے کہ بعض مسلم مفکرین نے بھی مغربی فکر و فلسفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے یا اسلامی دنیا کے ہر مفکر نے مغربی فکر و فلسفہ کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ بعض نامور حضرات نے مغربی فکر و فلسفہ کو اس طور پر نہیں سمجھا جس طور پر اسے سمجھنا چاہیے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ حضرات اس فکر کی وکیل بن گئے، اس کے حامی بن گئے، تو یوں اسلامی دنیا سے اس فکر کو حامی مل گئے. تو اس طرح جو مغربی مفاہیم کو سمجھنے میں جو انہوں نے غلطیاں کی، جس کی وجہ سے پوری امت کو نقصان ادا کرنا پڑا، اور تجدد پسندی، جدت پسندی، اسلام کو حلیہ بگاڑنے کی کوشش ایک فکر چل پڑی ہے. وہ صرف انہی حضرات کی وجہ سے جنہوں نے اس فلسفے کو کما حقہ نہیں سمجھا. 8ویں وجہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی فکر و فلسفہ ہے یہ کچھ ثقافتی مظاہر اور ٹیکنالوجی کی آڑ میں بھی اپنی فکر کی اشاعت کر رہے ہیں. یہ جو ثقافتی مظاہر ہیں، مثلا کھیل ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہوٹل ہے، اور فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والا ایک جو ثقافت ہے، تو اس کی آڑ میں یہ اپنی فکر پھیلا رہے. بظاہر تو ہمیں کھیل نظر آتے، بظاہر تو ہمیں ایک ڈرامہ، ایک فلم نظر آتی ہے، بظاہر تو ہمیں ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک پروگرام نظر آتا ہے، اس کی ایک سیمینار نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر پوری مغربی فکر و فلسفے کی جزیات کو چھپایا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو نئی مفید ایجادات ہے اس کی آڑ میں بھی اس کو پھیلایا جا رہا ہے. تو یوں یعنی یہ مغربی فکر و فلسفہ اس طرح غیر محسوس طریقے سے دنیا میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے. 9ویں وجہ یہ کہ جدید مغربی فکر مذہب کو مکمل ختم نہیں کرتا، اسے ناکارہ بناتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. پرانے زمانے میں جو افکار آتے تھے، جو قوتیں آتی تھی، وہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے درپے ہوتی، تو مذہب والے لوگ اس کے خلاف اٹھ جاتے، تو یوں وہ ناکام ہو جاتی. جیسے تاتاری ہو گئے. تو مغرب بڑا ہوشیار ہے، یہ مذہب کو ختم نہیں کرتا، یہ اسے ناکارہ بنا دیتا ہے. تو مذہب تو ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح اپنا اثر نہیں دکھاتا جس طرح اس نے اثر دکھانا ہے. مثلا مذہب کے وہ اجزاء جس سے ان کو نقصان نہیں ہے، جیسے عبادت گاہیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادات ہیں، انفرادی جو معاملات ہے، ذکر اذکار ہے، انفرادی مجالس ہیں، اس پر وہ قدغن نہیں لگاتی. اور سب کو نظر آتا ہے کہ دیکھو یار یہاں تو مذہبی آزادی بھی ہے، دیکھو مسجد میں بڑی آسانی سے ہم جا سکتے. لیکن مذہب کے وہ اجزاء جو ان کو چیلنج کرتے ہیں ان کے نظام کو، اس کو وہ آگے نہیں. جیسے ریاست کے نظام کی تبدیلی ہو، اسلامی معاشی نظام کی تطبیق ہو، جہاد کا مسئلہ ہو، مسلم دنیا اپنی ہر اعتبار سے اپنی جداگانہ شناخت کے لیے اٹھ جائے، تو یہ چیزیں پھر وہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ نعرے ان کے لیے خطرناک ہے. اس لیے مذہب تو ہوتا ہے، اس جدید مغربی فکر نے جو دنیا تشکیل دی ہے اس میں مذہب تو موجود ہے، لیکن وہ ناکارہ ہے، وہ کام کا نہیں ہے. تو جب وہ کام کا نہیں ہے تو اس کے وہ اثرات بھی نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اور 10ویں وجہ ہے پروپیگنڈے کی طاقت. مغربی فکر فلسفے کو بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کی طاقت حاصل ہے. میڈیا کے ذریعے سفید کو کالا اور سچ کو جھوٹ کہنے کا عمل تواتر سے جاری ہے. جو سب سے بڑا ظالم ہے اسے سب سے بڑا خیرخواہ پیش کیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا مظلوم ہے اسے سب سے بڑا ظالم پیش کیا جا رہا ہے. تو اس پروپیگنڈے کی طاقت سے اس کی خطرناکی چھپ جاتی ہے.
اور لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے یہ فکر جو ہے بہت خطرناک ہے، اور اس فکر نے زیادہ پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر اپنے اثرات چھوڑے، جبکہ قدیم یونانی فلسفے میں ان 10 وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے جتنے بھی فلسفے اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان میں یہ جو فلسفہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔